الازہری اسٹوڈیو پروڈکشن۔ بلا تاخیر میں امام احمد رضا دارالافتاء اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ کے مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رئیس اختر القادری مصباحی بارہ بنکوی کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ حضرت بھی اپنے موقف سے آگاہ فرمائیں، عوام اہل سنت کو اور عظمت اہل بیت سیمینار میں اپنی شرکت اور علماء اہل سنت کا موقف باغ فتق پر کیا ہے اس کی تشریح فرما کر ہم سامعین کی قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رئیس اختر القادری مصباحی بارہ بنکوی۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں یہاں پر حاضر ہونے والے ہمارے تمام مفتیان کرام اور علماء اعظام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ دیکھا تو ملت کی رہنمائی فرمائی، اور اس قسم کے فتنے جب بھی اٹھے تو ہمارے مشائخ نظام نے، علماء کرام نے بھرپور طریقے سے اہل سنت کی رہنمائی فرمائی اور الجھے ہوئے مسائل کا حل پیش فرمایا۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان میں جو کیفیت ہے اس سے غالباً سارے لوگ واقف ہیں اچھی طرح، اور علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے معاملات سے غالباً آج پوری دنیا واقف ہو چکی ہے کہ ان کی خدمات الحمدللہ اہل سنت کے درمیان ان کا بڑا حصہ ہے، اور اس دور میں وہ اہل سنت کی بھرپور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہمارے عقائد کے تعلق سے جو بھی معاملے پاکستان میں اٹھے ہر موڑ پر انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کا رد فرمایا اور اہل سنت کے موقف کو واضح فرمایا۔ اور اس وقت صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے علماء کرام اور جو لوگ مسلک کی رہنمائی اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں، جو حال آج پاکستان کا ہے غالباً وہی حال ہمارے ہندوستان کا بھی ہو چکا ہے۔ آپ آئے دن سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہماری خانقاہوں کے سجادگان، سادات کرام کس طرف اب اس لہر کو لے کر جا رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا سے اچھی طرح واقف ہیں، بار بار زیادہ اس کو توجہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان اور جو سید سادات کہلاتے ہیں ان کا بھی نظریہ غالباً آج وہی تفضیلیت کی طرف مائل ہو چکا ہے جس کی طرف جو ہے آج پاکستان کی لہر چل رہی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک اچھا اپنا اہل سنت کا جو موقف ہے بھرپور طریقے سے اپنے قوم کے سامنے اس کو پیش کریں، اور وہ شوشے اور گوشے جو عوام کے سامنے ہم آج تک نہیں پیش کر سکے ہیں، ہم نے صرف ایک پہلو کو لے کر اس قدر اس کو بڑھاوا دیا کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یقیناً یہ اب اگر کوئی اہل سنت کا عقیدہ بھی پیش کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں گستاخ کہلاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ 1400 سال سے
جو موقف چلا آ رہا ہے، سارے لوگ، ہمارے سارے علماء، سارے اکابر اس بات پر بالکل متفق ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس عنوان پر جو ہمارے کتابوں میں رکھا گیا ہے عقائد میں، مثلا شرح عقائد کو لے لیجیے، شرح عقائد ہے یا فاتح الرحمت وغیرہ کی جو کتاب، جو ایسی کتابیں جو ہمارے عقائد پر بالکل واضح اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں، اپنا موقف پیش کرتی ہیں، ان میں موجود ہے جیسا کہ ہمارے ابھی ماقبل مفتی صاحب نے واضح فرمایا کہ خطا کی قسمیں ہیں، اور لفظ خطا کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک خطا تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں معصیت ہے، گناہ ہے، اور ایک خطا وہ ہے کہ جس کو شریعت میں قرآن و حدیث سے بھی ثابت کیا گیا، قرآن میں بھی ہے کہ خطا واقع ہوئی، لیکن یہ خطا لغزش کہلاتی ہے اور خطا اجتہادی کہلاتی ہے، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں، لیکن عوام کی نظر میں اس کو اتنا بھر دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک معتمد عالم سے گفتگو ہوئی فون پر، وہ کہنے لگے کہ حضور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، ہمارے اکابر کی باتیں اپنی جگہ ہے، ان کا سارا معاملہ اپنی جگہ ہے، وہ ان کا ایک نظریہ ہے، لیکن ہم کو شخصیت فاطمۃ الزہرا کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ ہمارے ایک مصباحی عالم اور معتمد ماشاءاللہ جو ایک حیثیت رکھتی ہیں، جن کو ہم 10 دن کے پروگرام میں بلاتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ان کا نظریہ سن کے تو میں دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بڑی بڑی شخصیات اہل سنت جو ہمارے معتمد کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو تحریر فرمایا، وہاں ٹھیک ہے، ان کی شخصیتیں اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کو ذات فاطمہ کو تو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حال ہے ہمارے علماء کرام کا، تو یہ ان کے نظریے جب قوم کے سامنے جائیں گے تو یہ اپنی قوم کو کہاں پہنچا دیں گے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کی تاج ہے، الحمدللہ۔ ہم اہل سنت کے تو موقف، ہمارے مقابلے میں کوئی بد مذہب کون ایسی عقیدت پیش کر سکے گا صحیح طریقے سے اہل بیت کے ساتھ؟ کیا رافضیت تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ بڑے عاشق و دیوانے اہل بیت کے؟ ذرا ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کسی بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لے لیجئے، امام حسین کے تعلق سے لے لیجئے، سیدنا عباس کے تعلق سے لے لیجئے، جو ان کے موقف ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، ان کی کتابوں میں جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کس کو بخشا انہوں نے؟ امام زین العابدین جب زید کا معاملہ آیا تو جو زیدی حضرات ہیں امام زین العابدین کو کیا کہتے تھے؟ حضرت امام باقر، امام جعفر صادق کو کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ وہ جو کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ ذرا ان کے موقف کو اٹھا کے دیکھیے تو حیرت ہوگی کہ یہ تو کبھی بھی اہل بیت کے وفادار رہے نہیں، کبھی وفادار نہیں رہے، اور جس کو انہوں نے اپنے مفاد کے پیش نظر جس کو پکڑا، جہاں تک کہ جس شخصیت کو انہوں نے اپنایا اپنے دور میں، جیسے امام زین العابدین ہو، امام محمد باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، حضرت امام زید ہو، جس کو بھی انہوں نے اپنایا وہیں تک اپنایا جہاں تک کہ ان کا مفاد یہودیت کا اور سبائیت کا پیش نظر رہا، اور اس کے بعد یہ ان کے سامنے وہ خود ان سے برات کا اظہار کرتے رہے، اپنے متبعین جو بظاہر متبع کہلاتے تھے ان کے تعلق سے وہ بار بار اظہار برات کرتے رہے کہ میں اس سے بری ہوں، ہمارے اکابر اس سے بری ہیں، ہمارے حضرات کرام اس سے بری ہیں، لیکن وہ چونکہ سبائیت کا معاملہ تھا، سب کے پیش نظر ہے کہ یہ ہمارا جو شجر اسلام ہے اس میں جو پیوند کاری کی گئی یہودیت و نصرانیت کی، تو یہ تو روز اول سے ہو چکا تھا، روز اول ہی میں انہوں نے گھسپیٹ کی، اس کے بعد سرکار کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے، لیکن یہ معاملے اتنے ابھر کر سامنے نہ آئے جتنا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ زمانے میں یہ چیز ابھر کے سامنے آئی، اور اس کے بعد جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تو پوری تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما تھے، وہی لوگ جو سرکار کے دور میں منافق کہلاتے تھے، وہی لوگ جو یہودیت کے کو چھوڑ کر اور اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد اس قسم کی حدیثیں موجود ہیں کہ سرکار نے فرمایا، اور حضرت مولا علی مشکل کشا جو جس فتنے کے تعلق سے حضرت سیدنا عمر فاروق جو بار بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ ان فتنوں کے بارے میں مجھے آگاہ کرو جس کے تعلق سے تم نے سرکار سے سن رکھا ہے، تو ایک مرتبہ آپ نے فتنے بیان کرنے شروع کیے بڑے بڑے جو حدیثوں میں مذکور ہیں، تو انہوں نے کہا
امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ان فتنوں کے تعلق سے نہیں کہتا ہوں، میں ان فتنوں کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں سرکار نے تمہیں خصوصی طور پر آگاہ فرمایا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین آپ مطمئن رہیں، یہ فتنے، ان فتنوں کا دروازہ جو ہے آپ ہیں، جب تک آپ کی شخصیت موجود ہے یہ فتنے قوم میں نہیں آ سکتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ اگر میں دروازہ ہوں تو ان فتنوں کا دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ ان فتنوں کا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین افسوس کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے کہ پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے ان فتنوں کا سد باب ناممکن ہے، اس لیے کہ دروازہ اگر بند ہے، اگر کھولا گیا ہے تو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر توڑ دیا گیا ہے تو پھر بند کرنا ناممکن ہے۔ غرض ہے کہ مختصر کہ اس کے بعد آپ کے وصال کے بعد سیدنا عمر عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں بھی معاملہ دبا رہا، لیکن آپ کی جو شہادت ہوئی وہ انہی فتنوں کی وجہ سے ہوئی، اور اس کے بعد جب ملت میں انتشار پیدا ہوا تو آپ دیکھیے وہیں سے خارجیت نے جنم لیا، وہیں سے شیعیت اور رافضیت نے جنم لیا، وہیں سے ناصبیت نے جنم لیا۔ یہ تین جو عظیم فتنے اسلام میں داخل ہوئے، خارجیت، ناصبیت اور رافضیت، یہ تینوں فتنے حضرت مولا علی مشکل کشا کے زمانے میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد ہی جنم لیتے ہیں، اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ وہیں سے ملت میں انتشار اور افتراق کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑا جو ملت میں انتشار پیدا ہوا اور وہ تھا سبائیت کا۔ سبائی فرقہ جو عبداللہ ابن سبا کی طرف منسوب ہے، اس نے منظم طریقے سے باقاعدہ اسلام میں وہ جو پیدا ہونے والے فرقے تھے اس کو اتنی ترتیب کے ساتھ اور اپنے تمام دعات کو جمع کر کے اور مبلغین کو جمع کر کے اور پورے ممالک میں پھیلا دیا، اور اس کے بعد یہ معاملے اتنے بڑھے یہاں تک کہ پھر عقیدے منظم طریقے سے ان کے عقیدے مرتب کیے گئے، اور اس میں پھر ان معاملات کو سامنے رکھا گیا کہ جو فتنے کا سبب بن سکتے تھے یا لوگوں کے انتشار ذہن کو منتشر کر سکتے تھے، جیسے حدیث قرطاس، سیدنا عمر فاروق کا وہ واقعہ کہ سرکار نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھوا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت سرکار کی پوزیشن ایسی نہیں ہے لہذا اس کو روک دیا جائے۔ اس فتنے کو اس قدر ابھارا گیا کہ اس کو ایک الگ سے ایک سبب بنا دیا گیا۔ دوسری چیز باغ فتح کے تعلق سے ساری امت ہماری اس دور کی واقف تھی کہ یہ باغ فتح جو ہے یہ فے ہے، یہ اور فے کا حکم قرآن مقدس میں واضح ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے، آتا ہوتا ہے، یہ کوئی مال غنیمت نہیں ہے کہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ اللہ اس کے رسول کا اللہ کی طرف ہے یہ ملکیت، اور یہ اس کے اللہ کے رسول جو ہیں یہ صرف اس کے منتظم کی حیثیت سے ہوں گے۔ اور آپ نے وہی کیا کہ آپ نے اپنے زمانے میں سارے لوگوں کے حقوق برابر اس میں مال سے اور دیتے رہے۔ لہذا یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ شیعوں نے جن پوائنٹس کو سامنے رکھا تھا وہ سارے پوائنٹس وہ تھے کہ جس کو یہودی اسلام میں گھسپیٹ کر کے اور ملت کو کمزور کرنا چاہتے تھے، ان ساری چیزوں کی علمبرداری شیعیت اور رافضیت میں آج بھی پائی جاتی ہے، اور آج تک وہی مسئلے بار بار ابھارے جاتے ہیں۔ دوسری چیز آئی، اب یہاں دیکھیے کہ سرکار کی وصال کے بعد یہ مسئلہ کیوں اٹھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس قسم کی باتیں آئیں کہ آپ جو ہے وراثت طلب کرنے گئیں، تو قرآن مقدس کی آیت موجود ہے کہ یوصیکم اللہ تعالیٰ فی اولادکم، تو بہرکیف آپ نے ان آیتوں کو سامنے رکھ کر، اس آیت کو سامنے رکھ کر اور یہ سمجھا کہ یقیناً ہم بھی کیوں یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ آپ نے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے سامنے پیش کیا، ابھی آپ نے سنا کہ بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ بتاؤ کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا؟
جیسے ہمارے بعض اکابر کہہ رہے ہیں نا پاکستان کے کہ آپ نے اجتہاد کیا ہی نہیں. معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور جتنے بھی اہل بیت ہیں یہ سب کے سب مجتہد ہیں، یہ سب کے سب مجتہد ہیں. اور مجتہد نہ ماننا اس کا مطلب وہ اپنی نفسانیت سے پچھان کر رہے ہیں، اپنے ذہن و دماغ سے یوں ہی اٹکل پنچو بول رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہی ہیں. تو یہاں پر حضرت صدیق اکبر سے یہ پوچھنا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا، تو یہ اجتہاد کی دور کیا چیز ہے؟ اجتہاد تو یہ نا. ہاں لیکن یہ جن کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ جن لوگوں پر ہمارا اہل سنت کا وہ ہے، تو وہ ساری جو بھی گفتگو آپس میں ہوئی ہے اجتہادی سے تو ہو رہی ہے نا. تو اب یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد اور میرے اہل خانہ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا تو پھر میں اپنے والد کی وراثت کیوں نہیں پا سکتی ہوں. تو یہاں پر صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ پھر میں کیوں نہیں وراثت پا سکتی ہوں، تو صاحب بالکل واضح ہو رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اجتہاد فرما رہی ہیں اس آیت کی روشنی میں. اور دوسری چیز، اگر یہ مان لیا جائے کہ سرکار کی وہ حدیث کہ لا نورثو ہے نا نحن معاشر الانبیاء کہ ہم انبیاء کرام کسی کو وارث نہیں چھوڑتے ہیں، ہمارا جو کچھ ہوتا ہے یہ صدقہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر دو شکلیں آتی ہیں. ایک یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم تھا یا نہیں تھا. یہ دو باتیں آتی ہیں کہ آپ کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا. اب دونوں پہلو پر ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو آپ نے قرآن کی آیت کو سامنے رکھا، اپنا وراثت طلب کی، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سرکار کی پیش فرما دی تو آپ خاموش ہو گئی. موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کبھی اس معاملے میں تنازع نہیں فرمایا، دوبارہ پھر سوال ہی نہیں کیا. اب آپ سوچئے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ آپ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس کے بعد جب یہ حدیث سامنے آ گئی تو بی بی فاطمہ نے دوبارہ پھر سوال نہیں کیا، اس مسئلے کو ہی چھوڑ دیا. تو وہاں پر جو حدیث لفظ آیا ہجرہ کا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ گفتگو کرنی چھوڑ دی. تو گفتگو سے کیا مراد لیا؟ رافضی اس پر ایک فتنہ یہ مچاتے ہیں، انہوں نے بات کرنی چھوڑ دی. لیکن اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر بات کرنی چھوڑ دی. تو بات کرنا چھوڑ دینا یہاں دو معنی رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ صدیق اکبر سے بات کرنا چھوڑ دیا. کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر تو بہت بڑا الزام آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پر کہ اپنے ابا جان سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کے یہ ناراض ہو گئی صدیق اکبر پر. اور یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی حدیث سنے صدیق اکبر سے، خلیفہ اول سے، اور اس کے بعد اس حدیث پہ اتنی ناراض ہو جائے کہ حضرت امیر المومنین سے بات کرنا چھوڑ دے. تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر بہت بڑا الزام ہوگا بی بی فاطمہ پر. اور اب یہاں پر اہل سنت کا جو موقف ہے کہ انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کرنا چھوڑ دیا. یہ بات واضح ہو گئی. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حدیث کا علم تھا اور سارے اہل بیت کو اس کا علم تھا، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو ترمذی میں موجود ہے کہ آپ جب اہل بیت نے سرکار کے ازواج مطہرات نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھیجنا چاہا کہ اس موضوع پر آپ گفتگو کیجئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ ان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ سرکار نے فرمایا لا نورث، ہم وارث نہیں چھوڑتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے. تو ساری اہل بیت ازواج مطہرات خاموش ہو گئیں. تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس حدیث کا علم سارے لوگوں کو تھا. اور اب پھر سوال آتا ہے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم تھا پھر کیوں آپ نے طلب کیا؟ اب یہاں پر یہ سوال جو آتا ہے اس کا جواب ہمارے اہل سنت کی طرف سے یہی دیا گیا کہ ان کا اس کا بھی علم تھا لیکن اس کو یہ عموم اور خصوص عام مانتی تھی اور اپنے اس مسئلے کو خاص مانتی تھی. یہ خصوص ہے
عمومیت میں سے کہ جو سرکار نے فرمایا کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث یہ باغ فدق جو ہے یہ اس سے مستثنا ہے. اب مستثنا ہے تو اس سلسلے میں آپ کہنے گئی کہ میرے والد صاحب کی جو وہ چیز ہے باغ ہے آپ دے دیجیے. تو اب اس میں بھی اگر آپ خاموش آپ اس موقف کو اگر مانتے ہیں تب بھی کوئی الزام نہیں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس حدیث کا علم تھا پھر کیوں طلب کیا. تو اہل سنت نے جو ہمارے علماء مشائخ نے جو جواب دیا الحمدللہ بالکل اطمینان بخش ہے، اور وہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں. اہل تشیع کی طرف سے جو یہ اعتراضات ہیں یہ قابل اعتنا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے. لیکن افسوس تو ہمارے علماء پر ہوتا ہے کہ جو اپنے عقائد سے صحیح طریقے سے یہ ناواقف ہے، یا تو وہ جان بوجھ کر حسد کی بنا پر یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور یا پھر لا علمی کی بنا پر کہ وہ اپنے اہل سنت کے باریک سے باریک جو مسائل ہیں جس پر اہل شیعہ حضرات کو اعتراض ہوتا ہے اس سے وہ اچھی طرح واقف نہیں ہے. یہ دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن افسوس کہ اہل سنت نے جو یہ اس وقت اس موقع پہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. ہم کو چاہیے کہ ہندوستان کے علماء کو اس موضوع پر متحد اور متفق کیا جائے اور اپنا ایک مضبوط اور ٹھوس مسئلہ اپنے سامنے پورے عالم کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ ہندوستان کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، اور یہاں وہ جو فتنہ آج ہمارے ہندوستان میں آہستہ آہستہ دبے قدموں چلا آ رہا ہے اس کا سد باب ہو سکے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بولتا ہوں مالین الباغ اگر بولنے میں یا ہماری سمجھ میں کچھ خطا ہوئے اللہ معاف فرمائے، اور میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ العلی القیوم.